السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم زندگی سے تنگ آ گئے ہیں، زندگی میں آخر رکھا کیا ہے؟ جو اپنے تھے وہ پیارے تھے وہ بچھڑ گئے، یا کوئی اپنا پیارا بچھڑ گیا تو اب کیا رکھا ہے؟ یعنی زندگی کو ہم نے اتنی کوئی چھوٹی چیز سمجھ لیا ہے کہ گویا یہ کسی سے اتنی جڑی ہوئی ہے کہ کسی کے جانے سے موت واقع ہو جائے یا ہم یہاں رہنا چھوڑ دیں۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، اگر کسی کے جانے سے واقعتاً لوگوں نے مرنا ہوتا تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے سے صحابہ کرام سارے کے سارے اسی لمحہ ختم ہو جاتے۔ پر یہ مقصد نہیں ہے، کیونکہ ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، اور ہم نے اس پر اتنی محنت بھی کی ہے کہ انسان جب فوت ہوتا ہے تو گویا وہ انتقال فرماتا ہے ایک جہان سے دوسرے جہان میں، اور اگر اعمال صالحہ ہوں تو اگلے جہان میں بھی آسانیاں ہوتی ہیں، اور اگر اعمال سیئہ ہوں، برے ہوں عمل، تو پھر اس جہان میں بھی مشکلات ہوتی ہیں۔ تو ایک بات یاد رکھیں کہ آپ اپنے پیاروں کے لیے یہاں رہتے ہوئے اتنا تو کر ہی سکتے ہیں، اگر واقعی آپ ان سے محبت کرتے ہیں، کہ ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے ایصال کریں، اور ایصال کے لیے مال لگانا ضروری نہیں ہے۔ آئیے ہم آج اس بات پر بات کرتے ہیں کہ کیا آیا موت کی دعا مانگ بھی سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا مصائب میں موت کی دعا مانگی جا سکتی ہے؟ کیا پریشانیوں میں موت کی دعا مانگی جا سکتی ہے؟ کیا تکالیف میں موت کی دعا مانگی جا سکتی ہے؟ اس سے پہلے کہ ہم ان احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں، حضرت ابن ابی شیبہ المصنف میں روایت کرتے ہیں، اور یاد رکھیں کہ ابن ابی شیبہ جو ہے وہ امام البخاری سے بھی پہلے گزرے ہوئے ایک محدث ہیں۔ آپ المصنف میں، اور امام مالک وہ تو امام ابن ابی شیبہ سے بھی پہلے کے ہیں، انہوں نے موطا امام مالک میں، بلکہ انہوں نے زہد میں یہ روایت نقل کی ہے حضرت حماد بن سلمہ سے، کہ انہوں نے حضرت حبیب بن شہید سے، اور انہوں نے حضرت حسن سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا، حضرت حسن نے، کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت آدم اور ان کی ذریت کو، ان کی اولاد کو پیدا فرمایا اور اس کو پھر سب کے سامنے رکھا، تو فرشتوں نے عرض کی کہ اے باری تعالیٰ، یہ تو تعداد میں اتنے زیادہ ہیں کہ اگر انہیں خلافت کے منصب پر فائز کر دیا جائے تو یہ تو ایک عجیب ماحول پیدا کر دیں گے، کیونکہ سب کے سب سارے کے سارے اگر ایک ہی وقت میں زندہ رہیں گے۔ تو باری تعالیٰ نے انہیں یہ بتایا کہ میں نے ان کو فنا کرنے کے لیے موت کو بھی ساتھ ہی زمین پر اتار رہا ہوں۔ تو فرشتوں نے عرض کی کہ اے باری تعالیٰ، جب انہیں پتہ ہوگا کہ انہوں نے مر بھی جانا ہے تو پھر تو یہ کچھ کریں گے ہی نہیں، ان میں ایک عجیب سی اجیرن زندگی ہو جائے گی کہ بس ہر چیز سے جان چھڑا کے پہاڑوں میں جنگلوں میں بیٹھ کے موت کا انتظار کیا کریں گے کہ بھئی جب مرنا ہی ہے تو پھر ٹھیک ہے، کرنے کی کچھ کیا ضرورت ہے۔ تو باری تعالیٰ نے کہا کہ میں انہیں امید دلاؤں گا۔ امید ایک بہت بڑی شے ہے، اس لیے اللہ نے قرآن میں بھی کہا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، کیونکہ مسلمانوں کا یہ شیوا ہی نہیں ہے۔ تو اسی لیے یاد رکھیں کہ ساری چیزیں زندگی کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، اس دنیا کی زندگی کے ساتھ۔ اچھا، امام ابو نعیم الحلیہ میں حضرت مجاہد سے بھی ایک روایت لاتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین کی طرف اتارے گئے تو ان سے ان کے رب کریم نے فرمایا کہ بناؤ چیزوں کو، دیٹس اوکے، کنسٹرکشن کرو، چیزوں کو بناؤ، للخرابی، پر یاد رکھو کہ یہ ختم ہو جائیں گی، ولیدو، اور بچے بھی جنو، للفنائی، یاد رکھو کہ انہوں نے یہاں سے ایک دن چلے جانا ہے۔ تو اسی لیے جو ہے دنیا میں جو تعمیر کرو گے اس نے ایک دن ویران ہو جانا ہے، اور جو تم جنو گے اس نے فنا ہو جانا ہے، یعنی آخر میں ہر چیز کو موت ہے۔ اچھا، کچھ لوگ سوشل میڈیا پر آج کل بڑی ایک فنی سی ویڈیوز بھی ڈالتے ہیں کہ ساری زندگی ہم سنتے رہے کہ ابا اور چچا کی آپس میں لڑائی ہوتی رہی، ساری زندگی لڑائی ہوتی رہی ایک زمین کے ٹکڑے پر، اور جا کے جب اس کو دیکھا تو وہ زمین کا ٹکڑا اتنا چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا تھا کہ وہ وہاں کھڑے رہ کے حیرت قدے میں آ گئے بچے کہ اس کے لیے ہم ساری زندگی سنتے رہے کہ ابا اور چچا میں اور لڑائی ہو رہی ہے، ساری زندگی اس اتنے سے زمین کے ٹکڑے کے لیے۔ پھر بعض لوگوں نے وہ حویلیاں دکھائیں کہ جن حویلیوں کے لیے لوگ مرنے مٹنے کے لیے تیار ہوئے تھے، اور ان حویلیوں کو جا کے دیکھا تو کباڑ خانہ، کچرا، کھنڈر، اس کے اوپر جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں سب۔ حویلیاں کیا ہے، وہ تو کھنڈرات ہیں۔ لیکن بس وہی ہے کہ ہم نے سب کچھ یہیں سمجھ لیا ہے۔ آئیے جسمانی یا مالی تکالیف کی وجہ سے موت کی خواہش یا تمنا کر سکتے ہیں کہ نہیں، اس پر بات کرتے ہیں۔ امام بخاری اور امام مسلم نے متفق علیہ روایت میں حضرت انس سے یہ روایت آئی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی مصیبت کے آنے کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے، اور اگر ضرور ہی تمنا کرنا ہی ہے اگر، تو تمہیں اس طرح ان الفاظ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ کریم، مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جس وقت تک زندگی میرے لیے بہتر ہے، اور مجھے موت دے جب موت میرے لیے بہتر ہو۔ یہی موت نہ مانگو بلکہ اللہ سے خیر مانگو۔ امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ کوئی شخص موت کی خواہش نہ کرے اور موت کے آنے سے پہلے اس کی دعا نہ کرے، کیونکہ جب تم میں سے کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ، اس کا جو اپنا پرسنل عمل ہوتا ہے نا، وہ تو ختم ہو جاتا ہے۔ اب وہ جو پہلے اس نے عمل کیا ہوتا ہے، جو صدقۃ جاریہ کی صورت میں ہے، وہ چل رہا ہے، اولاد نے اس کے لیے کچھ کیا، دعا کی، وہ چل رہا ہے، لیکن اس کا اپنا ذاتی عمل تو ختم ہو جاتا ہے نا۔ تو تم اپنا ذاتی نیک عمل ختم کرنے کی دعا خود کیوں کرتے ہو؟ یہ تو وہی بات ہے کہ بھئی کسی کی اچھی لگی لگائی نوکری ہے، وہ جا کے اپنی نوکری کو کہہ کہ میں نے چھوڑ رہا ہوں اور آگے کوئی اور سورس آف انکم بھی نہیں ہے۔ تو جب تم دنیاوی معاملات میں ایسا نہیں کرتے تو دینی معاملات میں ایسا کیوں کرتے ہو؟ اور طویل عمری مومن کے بھلے میں اضافہ ہی کرتی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ جی بھئی ایسی زندگی کا کیا کریں جس کے اندر پھر ہم بستر سے لگیں اور لوگ خدمتیں کر رہے ہیں۔ بھئی اسی لیے تو کہا کہ ایسی زندگی مانگو کہ جس میں خیر ہو، بہتری ہو میرے لیے، اور جب میرے لیے اس میں خیر اور بہتری نہیں ہے تو پھر موت میں خیر اور بہتری ہوگی۔ پھر تمہاری تعالیٰ تو میرے لیے ڈیسیژنز لے لے، بجائے اس کے کہ میں اپنی طرف سے کوئی ایسی بات کروں جس کا مجھے علم ہی نہ ہو۔ اچھا، امام بخاری اور امام نسائی حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے، اگر تو نیک ہے تو وہ اپنی نیکی میں اضافہ کرے گا کہ بھئی اور زندہ رہے گا تو اور نیکیاں کرے گا، اور اگر گناہ گار ہے تو شاید برائی سے باز آ جائے تو وہ بھی اس کے حق میں بہتر ہوگی بات۔ اسی طرح امام احمد، امام البزار اور ابو یعلا، اور اسی طرح امام حاکم اور امام البیہقی شعب الایمان میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کی تمنا مت کرو اس سے، کیونکہ جو سامنے سے جو چیز آ رہی ہے وہ زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ تمہیں خبر تو نہیں ہے نا کہ تم نے آگے کیا اعمال بھیجیں۔ تو اس لیے انسان کی خوش نصیبی ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو کہ اللہ اسے اپنی بارگاہ میں رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے توبہ اور نیک عمل کی توفیق بخش دے۔ کیا خبر تمہیں ایسا تمہارے ساتھ معاملہ ہو جائے۔ اسی طرح امام بخاری اور امام مسلم دونوں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موت کی تمنا کرنے سے روکا نہ ہوتا تو ہم ضرور موت کی تمنا کرتے، چاہے عشق الہی میں ہی صحیح، پر موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ سمجھ آئی بات آپ؟ کچھ لوگ کہتے ہیں عشق الہی میں، عشق مجازی میں نہ صحیح، عشق حقیقی میں ہی صحیح نہیں، پھر بھی موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، پھر حضرت امام بخاری حضرت قیس بن ابی حازم سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، وہ شدید بیمار تھے، اتنے بیمار تھے کہ جسم پہ 10 جگہ ان کا علاج ہو رہا تھا، اتنی تکلیف میں تھے وہ اس وقت۔ تو فرمانے لگے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں موت کی تمنا کرنے سے روکا نہ ہوتا نا تو میں موت کے لیے تمنا کرتا، لیکن چونکہ حضور نے روک دیا ہے تو بس جو ہے بس چل رہا ہے جب تک اللہ کی مرضی۔ اچھا، امام مروزی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام القاسم سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایک دفعہ موت کی تمنا کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کی تمنا نہ کرو، اگر تم جنتی ہو تو تمہارا باقی رہنا تمہارے لیے بہتر ہے، اور نیک عمل کرو گے اور اعلیٰ درجات پاؤ گے، اور اگر تم جہنمی ہو تو تمہیں اس کے لیے جلدی کیا ہے کیا جلدی ہے جہنم میں جانے کی۔ یہ کہنے کا مقصد نہیں تھا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف حضور کچھ فرما رہے ہوں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو عشرہ المبشرہ میں سے ہیں۔ کہنے کا مقصد امت کو یہ پیغام دینا تھا کہ دیکھو تمہیں کیا پتا کہ تم نے آگے کیا اعمال بھیجے، تو جتنی مہلت ملی ہے نیک عمل کرتے چلے جاؤ۔ اسی طرح حضرت خطیب البغدادی تاریخ دمشق میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت لاتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی تم میں سے موت کی خواہش نہ کرے، تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اس نے آگے کیا اعمال بھیجے۔ اسی طرح امام احمد، امام ابو یعلا، امام طبرانی، امام حاکم یہ روایت لاتے ہیں حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور ام الفضل کون ہے؟ یہ حضور کی چاچی ہیں، اور یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں، ان کی زوجہ ہیں۔ حضرت عباس حضور کے چاچا ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے۔ ان دنوں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت بیمار تھے اور انہوں نے موت کی تمنا کی۔ تو اس لمحے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ چچا جان، موت کی تمنا نہ کیجئے، اس لیے کہ اگر آپ نیکوکار ہیں تو اس صورت میں عمر زیادہ ہونے سے نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا، تو یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا، اور اگر آپ گناہ گار ہیں تو آپ کو اس عمر میں مہلت مل گئی ہے کہ اپنی برائیوں سے توبہ کر لیں، تو یہ بھی آپ کے حق میں بہتر ہے، لہٰذا موت کی تمنا نہ کریں۔ اور آخری روایت آج کے درس کی امام احمد اسے روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے،
جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی موت کے آنے سے پہلے اس کی خواہش نہ کرے اور نہ اس کی دعا کرے، ہاں اگر اسے اپنے اعمال پر مکمل بھروسہ ہو تو۔ اور ہم میں سے کون ہے جسے اپنے اعمال پر بہت مکمل بھروسہ ہے کہ اچھے ہیں اور آگے پاس بھی ہو جائیں گے اور ثواب بھی مل جائے گا؟ ہمیں اللہ کی رحمت سے امید ہے، پر موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی دفعہ۔ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔